میری گفتگو کا ایک حصہ ایک واقعہ ہے. میرے ایک دوست تھے ڈاکٹر صاحب، وہ آپ کی طرح باہر پڑھنے چلے گئے، لیکن وہ کوئی شارٹ کورس تھا جس میں لیڈرشپ پڑھائی جا رہی تھی. غالباً وہ امریکہ میں تھے. اس کورس میں پہلے دن جو اس کا ٹرینر اور کوچ تھا، اس نے ایک ایکٹیویٹی کروائی. وہ ایکٹیویٹی یہ تھی کہ آپ ان 5 ناموں کو لکھیے جن سے آپ بہت زیادہ متاثر ہیں. کلاس میں، کیونکہ ورسٹائل کلاس تھی، مختلف طرح کے بیک گراؤنڈس تھے، کسی کا مذہب کچھ تھا، کسی کا ملک کچھ تھا، کسی کی زبان کچھ تھی، تو سب نے ٹاپ 5 نام لکھ لیے. ان صاحب نے، جو میرے دوست تھے، انہوں نے بھی نام لکھ لیے. اس کے بعد اس ٹرینر نے یہ ایکٹیویٹی کروائی کہ آپ یہ سب نام، آپ کھڑے ہوں گے اٹھ کے، کیونکہ 25 کی کلاس تھی تو آسان تھا ایکٹیویٹی کروانا، اور باری باری آپ بتائیں گے کہ وہ 5 نام کون سے ہیں. تو سب نے، اس کلاس میں 2 مسلمان تھے، باقی سب کرسچن اور باقی مذاہب کے تھے. تو جو ایک مسلمان دوست تھا وہ پچھلی رو میں تھا. انہوں نے، میرے دوست نے اور ان کے دوست نے، دونوں نے جو پہلا نام نامی لکھا تھا کہ ہم بڑے زیادہ متاثر ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نامی تھا. دوسرا قائد اعظم کا تھا. تیسرا نام نامی ایک نے اپنے والد کا لکھا تھا، ایک نے والدہ کا لکھا تھا. چوتھا نام نامی دونوں کا، 5واں بھی ٹیچر ہی، چوتھے 5ویں نمبر پر. اس ٹرینر نے کہا کہ اس طرح باقی کہہ لیجئے. اچھا، انٹرسٹنگ تھا کہ جو باقی ساری کمیونٹیز تھی اس میں کسی نے بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نام نہیں لکھا تھا، اور مذہبی نام کم تھے. زیادہ تر نے اپنے مینٹورز کے، کچھ نے پیرنٹس کے، کچھ نے ہسٹری کے کچھ لیڈرز کے نام لکھے تھے. مثال لیجئے، ایک صاحب نے نیلسن منڈیلا کا نام لکھا تھا. اگلی ایکٹیویٹی یہ تھی کہ آپ نے جو پہلا نامی لکھا ہے، سب نے، 25 نے، آپ نے اگر وہ موجود نہیں ہے تو ان کو کتنا پڑھا ہے، اور اگر پڑھا ہے تو 5 کتابیں لکھ دیجئے جو آپ نے ان کی زندگی میں پڑھی. پھر تھوڑی دیر دی گئی، وقت ختم ہوا، اور سب کو باری باری، نیلسن منڈیلا والا نے کتاب بولی کہ جی تھنک لائک مینڈیلا، میں نے مینڈیلا کے اتنے انٹرویو سنے ہیں. جب ان کی باری آئی تو بڑی شرمندگی کے ساتھ، یہ دونوں صاحب بلینک تھے، ان دونوں کو ایک بھی سیرت کا نام کتاب کا نہیں آتا تھا. یہی سوال آج میرا آپ سے اور خود سے ہے کہ کیا ہمیں جس نام نامی کو ہم اپنا رول ماڈل مانتے ہیں، ان کے نام نامی پہ مر مٹنے کو تیار ہیں، ان سے ہمارے عشق کی انتہا ہے، کیا ہم 5 سیرت کی کتابیں دعویٰ کر سکتے ہیں ہم نے پڑھی ہیں؟ شاید ایک بھی نہ پڑھی ہو. ہماری ٹریجڈی یہ ہے کہ ہم اپنی اردو کے نصاب میں پہلا چیپٹر سیرت نبوی پہ پڑھتے ہیں، اگلے سال 2 سالوں بعد انٹرمیڈیٹ کرتے ہیں، پھر سیرت پہ ایک چیپٹر پڑھتے ہیں، گریجویشن میں ہم سیرت پہ ایک چیپٹر پڑھتے ہیں. ہماری کل انفارمیشن حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کے حوالے سے وہ اردو کی کتاب اور اسلامیات کی کتاب سے زیادہ نہیں ہوتی. اچھا، اب آپ دیکھیے محبت میں طاقت کتنی ہوتی ہے. جب آپ کسی سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں نا، تو پھر آپ اس کے بارے میں ہر چیز جان لیتے ہیں. ایک دنیاوی محبت کی مثال لے لیجئے. آپ کا محبوب جس گلی میں رہتا ہے نا، اس گلی کے افراد کے نام آپ کو یاد ہوتے ہیں. حتیٰ کہ میں اگر محاورتاً کہوں، کتے کے نام بھی یاد ہوتے ہیں. پتہ ہوتا ہے کہ وہاں کتے کتنے ہیں، اس گلی میں رہتا کون کون ہے، اس کے رشتہ دار کتنے ہیں. ہمارا عشق، ہماری محبت کیسی ہے کہ ہم نے اپنی شعوری زندگی میں ایک بار بھی سیرت کا مطالعہ نہیں کیا. ایک تھیسس کا میرا آج کی گفتگو کا حصہ یہ ہے. دوسرا حصہ یہ ہے کہ دنیا میں جو ٹرانسفارمیشن ہے، انسان میں بدلاؤ ہے، اس کے اوپر بے شمار تھیسس. ایک واقعہ ہے سیگمنٹ فرائڈ کا، بڑا فیمس واقعہ. اس کے پاس ایک ماں گئی جس نے 2 سال کا بچہ اٹھایا ہوا تھا. اس ماں نے جا کے کہا کہ سیگمنٹ فرائڈ، مجھے بتاؤ اس کی میں گرومنگ کیسے کروں، یہ بڑا انسان بنے. سیگمنٹ فرائڈ نے کہا یو آر لیٹ. اس نے کہا جی لیٹ تو یہ تو 2 سال کا بچہ ہے. کتنا لیٹ؟ اس نے کہا 3 years لیٹ. تم 3 سال دیر سے آئی. اس نے کہا جی 3 سال دیر سے کیسے؟ اس نے کہا سب سے پہلے اس ماں کی تربیت ہوتی جس نے بڑا انسان بنانا ہے. اس ماں کی تربیت کے بغیر اس کو شاہکار بنانا ممکن نہیں. ایک تھیسس ہے
کہ ماں کی تربیت سے پھر بچوں کی تربیت شروع کی. سائیکالوجی یہ کہتی ہے کہ پہلے 7 سال بڑے ضروری ہیں. ان 7 سالوں میں آپ جو کچھ بنا دیتے ہیں, جو سافٹ ویئر چلے جاتے ہیں, انہی سافٹ ویئر سے پھر انہی اینگل سے, انہی زاویوں سے وہ زندگی کو دیکھتا ہے, انہی بلیف سے زندگی کو دیکھتا ہے. لیکن سائیکالوجی اور جتنی آج کی ڈیولپمنٹ سائنسز ہے سائیکالوجی کی, وہ یہ مانتی ہے کہ ایک کمال کی چیز گرومنگ ہے. یہ گرومنگ ٹریننگ اور ٹیچنگ کا کمال ہے کہ دنیا میں کروڑوں سکول ہیں. یہ گنجائش کی وجہ سے کروڑوں کالجز ہیں. اس گنجائش کی وجہ سے لاکھوں یونیورسٹی ہیں. اس گنجائش کی وجہ سے کتنے دنیا میں ٹریننگ کے ادارے ہیں. چاہے جائے کہ وہ انسان کی بنیادی خصلت کو اور بنیادی کہہ لیجئے جو ضروریات پہ ایک سیلف کنٹرول ہے اس کو شاید اس طرح سے نہیں سکھا پاتے, لیکن کوشش ضرور کرتے ہیں. لیکن یہ ساری سائنس جو یہ مانتی ہے کہ بنیادی جبلت ہے, پھر شروع کے 7 سال ہیں, پھر ایک ٹریننگ اور کوچنگ رہ جاتی ہے. یہ حیران ہے ایک چیز پہ کہ انسان کے پاس کسی ذات سے اگر عشق اور محبت ہو تو وہ ٹوٹلی چینج ہو جاتا ہے. یہ اتنا بڑا ایک کارڈ ہے اور اتنا ایکٹیو کارڈ ہے کہ آج تک اس کو سمجھا نہیں جا سکتا کہ 70 سال کا کفر ایک محبت سے پڑے ہوئے کلمے سے کیسے ختم ہو جاتا ہے. ایک مخالف جو تلوار لیے آپ کے گھر پہ آ رہا ہے, وہ تلاوت قرآن سنتا ہے, قدموں میں سر رکھتا ہے, کلمہ پڑھتا ہے, اور وہ اسلام کا بعد کے وقت میں خلیفہ کیسے بن جاتا ہے, وہ اتنا بڑا تھم اور سپورٹ کیسے بن جاتی ہے. یہ آج بھی سائیکالوجی اس محبت کو, اس مین ٹو مین کنیکشن کو نام دیتی ہے انسپریشن. یہ انسپریشن اتنی طاقتور چیز ہے, یہ عربی بدوؤں کو صحابی بنا دیتی ہے. یہ اتنی طاقتور چیز ہے کہ ایک خلیفہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی خلافت کے ایام میں ممبر پہ بیٹھ کے داڑھی مبارک پکڑ کے رو رو کے یہ بات کہتے تھے کہ یا رسول اللہ, اگر آپ نہ ہوتے ہماری زندگیوں میں تو اونٹ بکریاں چرانا بھی ہمیں نہیں آتا تھا. یہ دنیا پہ حکومت کرنا تو بعد کی بات, ہم تو چند بھیڑ بکریوں کو پالنے والے تھے. ذرا اس واقعے کو سوچئے, کیا ٹرانسفارمیشن ہوگی کہ ایک صحابی رسول اللہ کے رسول کی بارگاہ میں پیش ہوتا ہے اور کہتا ہے, رو رو کے کہتا ہے, یا رسول اللہ اگر آپ نہ ہوتے تو ہمارا کیا بنتا. پھر بیان کرنے لگتا ہے واقعہ کہ جہالت کا دور تھا. یا رسول اللہ میری بیٹی تھی چند سال کی, 4 5 6 سال اس کی عمر تھی, ہم بیٹیوں کو زندہ دفن کرتے تھے. یا رسول اللہ میں اس بیٹی کو دفن کرنے کے لیے, اس مقام پہ لے کے جانے کے لیے میں نے فیصلہ کیا, ہاتھ میں گدال پکڑی, ایک ہاتھ سے بیٹی کی انگلی میں نے پکڑی ہوئی تھی, اس نے میری انگلی پکڑی ہوئی تھی, اور میں چلتا جا رہا تھا. اللہ کے رسول بڑے انہماک سے اس کی بات کو سن رہے ہیں. وہ روتا جا رہا ہے اور بار بار رک کے کہتا ہے, یا رسول اللہ اگر آپ نہ ہوتے تو ہم کہاں ہوتے آج. کہتا ہے یا رسول اللہ میں چلتا جا رہا تھا, رستے میں میری بیٹی نے, معصوم بیٹی نے پوچھا کہ بابا ہم کہاں جا رہے ہیں. تو میں نے اسے بتایا کہ ہم کسی میلے پہ جا رہے ہیں. وہ بڑی خوشی سے چہرے کے چمک کے ساتھ میری طرف دیکھنے لگی کہ آج ہم نے میلہ دیکھا. اس مقام پہ جا کے میں نے جب گدال سے زمین کھودنی شروع کی تو وہ اللہ کے رسول وہ میری مدد کرنے لگ پڑی, کیونکہ میری لاڈلی بیٹی تھی, تو اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے وہ بھی کھودنے لگ پڑی. روئے جائے بار بار کہے, یا رسول اللہ اگر آپ نہ ہوتے تو ہمارا کیا بنتا. مٹی کھد چکی تھی. وہ کہنے لگا, یا رسول اللہ میں نے اس کو جب اس گڑھے میں رکھا اور مٹی ڈالنا شروع کی تو ابتدا میں شاید وہ سمجھی کہ یہی میلہ ہے. وہ اپنے معصوم ہاتھوں سے خود مٹی ڈالنے لگ پڑی, اور جب اس کا سانس بند ہونے لگ پڑا, اس کی چیخوں کی آواز مجھے سنائی دینے لگ پڑی, تو میں نے بڑی تیزی کے ساتھ مٹی ڈالی. اللہ کے رسول آج تک میرے کانوں میں وہ چیخوں کی آواز آتی ہے. آپ نہ ہوتے تو ہم بیٹیوں کو شاید ایسے ہی دفن کرتے رہتے. حضور والا دنیا میں جسے چانن کہتے ہیں, وہ چانن سرکار دو عالم کی آمد کے بعد ہی ہوئی. اس سے پہلے دنیا جہالت کے اندھیرے میں تھی. ہم اس چانن کو, اس کا اگر عملی مظاہرہ کر سکیں تو میری آپ سے گزارش ہے, آج اتنا بڑا مجمع ہیلے کالج اولڈ ہیلے میں موجود ہے,
میری ریکویسٹ ہے ایک بار کوئی ایک سیرت کی کتاب کو پڑھیے ضرور, کوئی ایک شبلی نعمانی کو پڑھ لیجیے, آپ ریق المختوم پڑھ لیجیے, آپ کسی کانسٹنٹ ورجن کی کتاب پڑھ لیجیے, سیارہ نمبر پڑھ لیجیے, آپ قیوم نظامی صاحب کی لکھی ہوئی کتاب معاملات رسول پڑھ لیجیے. اور پڑھنے کے بعد پھر آپ جو بھائی نے شروع میں بات کی کہ دنیا کی ریکارڈڈ ہسٹری میں مائیکل ہارٹ جب ساری آٹو بایوگرافیز کو, بایوگرافیز کو اور انسانوں کے قدوں کو ماپتے ماپتے وہ کتاب لکھتا ہے 1979 میں جب کتاب آتی ہے دی 100, تو پہلا نام نامی وہ لکھتا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا. اور وہ لکھتا ہے کہ میں نے آج تک جتنی میری ریسرچ ہے, میں نے اس سے زیادہ تہذیب کو متاثر کرنے والا شخص نہیں دیکھا جس نے تنہا اکیلے ابتدا کی عرب کے ریگستانوں میں بکریاں چرائیں, پاؤں میں جوتی نہیں, زندگی کے ممکنہ جتنے چیلنج ہیں میرے رسول نے فیس کیے, اور کیا صبر کر کے دکھایا, پریکٹیکلی شکر کر کے دکھایا, معاف کر کے دکھایا, ان کو معاف کر کے دکھایا جن کو معاف کرنا بڑا مشکل تھا. آج ذرا سوچئے, کیا ہم نے سیرت کو پڑھا؟ کیا ہماری ذاتی گھر کی لائبریریوں میں سیرت موجود ہے؟ کیا ہم نے اس عشق اور محبت کی وجہ سے, جس میں اتنی طاقت ہے کہ چٹکی بجاتے انسان میں تبدیلی آ جاتی ہے, کیا اس انسپریشن کو کیا ہم نے پڑھا؟ کیا ہمیں 40 حدیثیں یاد ہیں؟ اپنی محبوب کی کہی ہوئی تو ہر بات یاد رہتی, وہ شعر یاد رہتی. ہمارے ایک شاعر ہیں امجد اسلام امجد صاحب, تو میں تھوڑا سا لائٹ کرنے کے لیے موڈ میں یہ واقعہ ایڈ کر رہا ہوں. ان کے پاس ایک جوڑا آ گیا, میاں بیوی آئے, ہاتھ میں ان کے انہی کی کتاب تھی, تو وہ کہنے لگے کہ جی ہم آپ کا شکریہ ادا کرنے آئے ہیں, 7 سال پہلے ہم کہیں اکٹھے پڑھتے تھے, آپ کی کتاب کے شعر یہ مجھے بھیجتی تھیں اور میں ان کو بھیجتا تھا, آج نتیجہ یہ ہے کہ شادی ہو چکی اور ایک بچہ ہے. وہ کہنے لگے وہ میں حیران ہوا, ان کو اس محبت کی وجہ سے وہ شاعری کی پوری کتاب یاد تھی. آپ سے میرا سوال یہ کہ ہمیں اپنے محبوب آقا دو جہاں, کائنات کے لیے رحمت, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 40 حدیثیں یاد, ہمیں فلموں کے ڈائلاگز یاد ہو جاتے ہیں, ہمیں شیکسپیئر کا مکیبت یاد ہوتا ہے, ہمیں دنیا جہان کی کوٹیشنز یاد ہوتی ہیں, ہمیں ٹیچرز نے کیا کہا ہے ہمیں یاد ہوتا ہے, ابا جی نے کیا کہا یاد ہوتا ہے, دادا جی نے مرنے سے پہلے کیا کہا ہمیں یاد ہوتا ہے. لیکن سوال ہے کیا 40 حدیثیں ہمیں یاد ہیں؟ بڑی معافی کے ساتھ کہوں گا, ہم نے نصاب سے زیادہ سیرت کو نہیں پڑھا, ہم نے نصاب سے زیادہ تاریخ اسلام کو بھی نہیں پڑھا, ہم نے کبھی عشق اور محبت سے اس کتاب کو کھول کے نہیں دیکھا کہ آپ کی ذات گرامی کیا تھی. آپ اخلاق, دنیا میں سب سے بہترین اخلاق میرے نبی کا تھا, غیر مسلم بھی مانتے ہیں, آپ کے گھر کے افراد بھی مانتے ہیں, سارا زمانہ مانتا ہے. میں آپ سب کو آج یہ بھی چیلنج کروں گا, یہ واحد نامی ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا, ہسٹری میں آج تک کسی نام کو یاد کر کے اتنا رویا نہیں گیا. یہ واحد نامی ہے جس نام کو یاد کر کے, ان کی نعت کو سن کے, ان کا تذکرہ سن کے وہ عشق رسول سے آپ کی آنکھوں میں نمی آتی ہے. مجھے کوئی ایک نام بتا دیجیے. مائیکل ہارٹ سے منسوب ہے یہ واقعہ, یہ بھی سنا دوں کہ کسی محفل میں نان مسلمز نے اسے کرٹیسائز کیا. کتاب آنے کے بعد تو ایک بوچال آ گیا نا جی, بڑی شدید تنقید تھی کہ پہلا نام نامی آپ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم, خود تم مسلمان نہیں ہو, کیا کیا تم نے؟ تو اس نے پوری محفل میں کھڑے سب لوگوں کو ایک بات کہی. اس نے کہا تم میں سے کوئی ایک کرسچن ایسا ہے جو عیسیٰ علیہ السلام پہ مر مٹنے کو تیار ہو؟ جواب خاموشی تھا. اس نے کہا میں نے ادنا سے ادنا مسلمان دیکھا ہے جو نمازی بھی پورا نہیں ہے, روزے بھی چھوٹتے ہیں, 100 کمزوریاں ہیں, لیکن اپنے آقا کے نام نامی کی وجہ سے فنا کر کے رکھ دے گا سزا. یہ عشق اور محبت ایک شخص کے لیے کیوں؟ رب نے کہہ دیا کہ حبیب میں نے تیرے ذکر کو بلند کر دیا. کبھی غور کیجئے گا کتنا بلند کیا, اتنا بلند کیا کہ آپ کے نام کو جو بلند کرتا ہے اس کو اللہ بلندی عطا فرماتا ہے. آپ کے نام کو جو بہتر اذکار سے, ناز سے, تقریر سے, تعریف سے, کسی بھی انداز سے آپ کے نام نامی کو اونچا کرتا ہے. یہ جو ہماری عقیدت ہے, زندگی کے کئی ایسے مومنٹس ہیں. بڑی پرانی بات, یہاں خان بابا ہوٹل ہے, اس کے ساتھ عبداللہ ہوٹل, یونیورسٹی لائف کی بات ہے.
ہم دو دوست بیٹھے ہوئے تھے, شام کا ٹائم تھا تو چائے پی رہے تھے, کھوکھے سے بیٹھ یونیٹی میں پڑھتے تھے. ایک شخص دیکھا جو کریم رول بیچ رہا تھا, اور اس کی جو چھاپڑی پہ کریم رول تھے وہ شاید بکے نہیں تھے, پورا دن گزر چکا تھا. اور میں نے دیکھا کہ وہ اپنی چھاپڑی وہ رکھ کے نا اس پہ بڑی مشکل سے, اذان ہو رہی تھی, وہ کھڑا ہو گیا. تو ہم نے سوچا کہ وہ شاید اذان کے لیے کھڑا ہوا ہے. لیکن جیسے ہی اذان میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی آیا اور اس نے چوم کے آنکھوں کو 2 دفعہ لگایا, اس نے پھر چھاپڑی سر پہ رکھی. میرا رونا ضبط نہیں ہوا. یہ کیسا نام نامی ہے کہ وہ پورا دن کچھ نہ بکا ہو, پھر بھی آپ کی ذات کو ہم محبت سے چوم کے آنکھوں پہ لگا کے خالی ہاتھ گھر چلے جاتے ہیں. یہ عشق رسول ہے, جس کے پاس لا علمی ہے, جس کی متاع کچھ نہیں, جس کا دامن پھٹا ہوا ہے, جس کے چہرے پہ گرد ہے, جس کے پاس غربت ہے, لیکن اس کے پاس ایک طاقت اور ایک دولت ہے, وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت ہے. وہ مانتا ہے, ایڈمٹ کرتا ہے میں گناہ گار ہوں, 100 خامیاں مجھ میں ہیں, لیکن اس محبت پہ, اس عشق پہ میں کمپرومائز نہیں کر سکتا. حضور والا میرے اس آج کی تقریر میں یہی میسج تھا. خدارا ایک بار سیرت کو ضرور پڑھیے. میں نے کئی سیرت کی کتابیں پڑھی, مجھے معاملات رسول ڈاکٹر صاحب بہت اچھی لگی, مطلب کیونکہ وہ فرقے کے ساتھ نہیں تھی. قیوم نظامی صاحب, کیونکہ یہ بھی آپ کو بڑی مزے کی بات بتا دوں کہ دین کی خدمت اللہ کی مہربانی اور توفیق سے ہوتی ہے. بڑے نام ایسے ہیں جن کا بیک گراؤنڈ ڈاکٹری کا ہے, MBBS ہیں, مختلف طرح کے ان کے پروفیشن ہیں, وہ باقاعدہ عالم دین نہیں ہے. اللہ ان سے کوئی دین کا کام لے لیتا ہے. تو قیوم نظامی صاحب ایک دن مجھے کہنے لگے کہ میں نے روزہ رسول پہ کھڑے ہو کے دعا مانگی کہ یا باری تعالیٰ, جہاں میں نے اتنا کچھ لکھا ہے, اتنی زندگی تحریک میں گزاری ہے, جیلیں میں نے برداشت کی, کوڑے کھائے ہیں, کیا کچھ ہے, میرے ہاتھوں سے کوئی بڑا کام ہو جائے. اور پھر ان کے ہاتھوں سے معاملات رسول جیسی ایک شاندار کتاب وہ پرنٹ ہوئی. میں جب پہلی بار انہیں ملنے گیا اس کتاب کی پبلیکیشن کے بعد, تو میں نے ان کے ہاتھ چھوئے. وہ بار بار کہیں شاہ جی تسی تے سید ہو, تسی کی کرن لگے ہو. میں نے کہا خدا کی قسم, نظامی صاحب جس شخص نے سرکار کے شان میں کچھ خیر کے کلمات, بہترین کلمات لکھے, میں ساری زندگی اس کے ہاتھ چومتا رہوں گا. میرے بچوں کو ایک دفعہ قیوم نظامی صاحب نے 100 روپے انعام دے دیا. میرے پرس میں وہ آج بھی میں نے بچوں سے 100 روپے ایکسچینج کیا, وہ رکھ دیا, اس نسبت کے ساتھ کہ اس شخص نے ان ہاتھوں سے 100 روپے کے پہ سائن کیے ہیں جن ہاتھوں سے اس نے سیرت کی کتاب لکھی تھی. سر یہ ریشنل ہو کے ان چیزوں کو نہیں سوچا جا سکتا. عقل, اکاؤنٹنگ کا فارمولا, کیلکولیٹر اس پہ نہیں لگایا جا سکتا. یہ واحد سودا ہے جو گھاٹے کا بھی ہو تو نفع کا بن جاتا. یہ واحد سودا ہے. اور ایک میسج میں یہ ضرور دوں گا, شاید میرے اس میسج سے کسی کا دل دکھ جائے, لیکن میں معافی کے ساتھ یہ میسج دیے بغیر نہیں رہ سکوں گا. میرے آقا نے سود کو اللہ اور رسول کے خلاف جنگ کہا. آپ کے معاشرے کا, آپ کی بینکنگ کا سارا نظام سود سے چل رہا ہے. اس کے ہم نے بڑے اچھے اچھے نام رکھے ہیں. کان کو ایسے نہیں, کبھی ایسے پکڑ لیتے ہیں, پھر ایسے پکڑ لیتے ہیں. فتویٰ کتنے کا مل جاتا ہے آپ بھی جانتے ہیں, میں بھی جانتا ہوں. میری آپ سے گزارش یہ ہے, ایسے میں کئی لوگوں کو جانتا ہوں جنہوں نے بینک کی جاب صرف اس لیے چھوڑی ہے کہ سمجھ آ گئی ہے کہ اس میں برکت کوئی نہیں. میں کوئی, یہ آپ کو مولویوں والی بات لگے گی, یہ نہیں کہوں گا چھوڑے, لیکن آپ کم از کم برائی کو سامنے رکھتے ہوئے دل میں دعا ضرور کر دیجئے کہ اللہ میرے ملک کو سود سے آزاد کر دے. اللہ اور رسول کے خلاف جنگ, اللہ سے کون جنگ کر سکتا؟ ایک گریوٹی سے مقابلہ نہیں, آپ نیری چل جائے تو مقابلہ نہیں کر سکتا. کائنات کے مالک سے جنگ کیا کریں؟ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. بہت بہت شکریہ. تھینک یو.